میری امی نے کہا کہ ندیم، آج تم بہت کمزور لگ رہے ہو۔ آج وہ پہلے والی بات نہیں ہے۔ پہلے جب بھی تم میرے پاس آتے تھے تو ایک ایک گھنٹہ میچ کھیلتے تھے اور میری جان نکال دیتے تھے، لیکن اب میں نوٹ کر رہی ہوں پچھلے 2 مہینوں سے تم 20 منٹ میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہو۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں کوئی باہر والا ڈھونڈ لوں گی اور اس سے اپنی پیاس بجھواؤں گی، ورنہ تم کھاؤ پیو، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ پہلے والی بات اب بالکل نہیں رہی تم میں۔ حالانکہ میں تو پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی امی کو خوش رکھوں، میں اسے ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا اچھا امی، ایک رات کا مجھے اور ٹائم دو۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ فلاں جگہ پہ ایک دوائی ملتی ہے، وہ میں کل لے کے کھا لوں گا اور پھر ہم میچ کھیلیں گے۔ میری امی نے کہا کہ یہ تمہارا آخری موقع ہوگا۔ میرا نام ندیم ہے، میری عمر 20 سال ہے، میں پاکستان کے ایک شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، 3 ہم بھائی ہیں، ایک کا نام بلال ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور اس سے چھوٹا عمران ہے، اور 2 میری بہنیں ہیں۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ بڑی بہن کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی، اور اس سے میری ایک بہن چھوٹی تھی، اس کی عمر 15 سال تھی۔ میری بڑی بہن کا نام ارم تھا اور چھوٹی کا نام کرن تھا۔ میرے ابا بچپن میں ہی شہر میں کمانے چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے گھر کا سارا بوجھ میرے کمزور کندھوں پر آ چکا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی محنت مزدوری کا کام شروع کر دیا تھا۔ کوئی بھی مجھے بلا لیتا تھا، جس طرح زمینوں کو پانی لگانا ہو یا مزدوری کرنی ہو۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس محلے کی تمام عورتوں سے خوبصورت میری ماں تھی۔ میری ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے ابو کے انتقال کے بعد کافی اچھے اچھے رشتے آئے، لیکن میری ماں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، اپنے بچوں کو پالوں گی اور بڑا کروں گی۔ ابو کے انتقال کے بعد میری دادو والوں نے اور چاچو والوں نے کچھ عرصہ ہمارا خرچ اٹھایا، لیکن میں نوٹ کرتا تھا۔ جو میرا چاچو تھا ان کا نام ارشاد تھا، وہ میری اماں پہ گندی نظریں رکھے ہوئے تھا۔ جب بھی میری اماں گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی، وہ میری اماں کو سر سے لے کر پیروں تک گھورتا رہتا تھا، اور وہ میری اماں پہ بہت مہربان بھی تھا۔ میرا چاچو بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ میری اماں کو کہتا تھا کہ اگر میں شادی شدہ نہ ہوتا تو میں تم سے ضرور شادی کرتا۔ شروع میں تو اس نے ہمارا خرچ اٹھایا۔ ان دنوں میرے بہن بھائی بھی چھوٹے تھے، مجھے اچھے اور برے کی تمیز تک نہیں تھی۔ ہمارے حصے میں ایک کمرہ آتا تھا۔ شروع میں میرے دادا دادی اور چاچو والے ہم سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ گرمیوں میں ہم سب باہر سوتے تھے، سردیوں میں ہم کمرے میں سوتے تھے۔ رات کے 2 بجے میرا چاچو ارشاد چپکے سے اندر آتا تھا۔ ہمارے کمرے میں ہلکی سی روشنی والی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، اور بنا کوئی آواز کیے میری امی کی چارپائی پر آ کر سو جاتا تھا، اور پھر میں ان دونوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ میری امی کو خوش کرتا تھا، اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے میں یہ روٹین دیکھتا آ رہا تھا۔ میرے چاچو نے میری امی کا خوب استعمال کیا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کے میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا تھا، اور میری بھی خواہش اب ہوتی تھی کہ میں بھی اپنی امی کے ساتھ، لیکن میں ان دنوں چھوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بڑا ہو گیا۔ میری امی اور میرے چاچو کی بیوی کی آپس میں نہ بن سکی، روز ان میں جھگڑے ہوتے تھے۔ میری دادی بھی میری امی کو برا بھلا کہتی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر ہم لوگوں نے شہر میں کرائے پہ مکان لے لیا تھا۔ میرے ابو کے حصے سے 5 ایکڑ ہماری زمین حصے میں آتی تھی۔ ہم اسی پہ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اب جب ہم شہر آ چکے تھے تو گھر کا سارا کنٹرول میرے ہاتھ آ چکا تھا۔ مجھے وہ بچپن والے سارے سین یاد تھے جو امی اور چاچو کرتے تھے۔ اب میں بھی اپنی امی کو اٹھتے بیٹھتے بغور دیکھتا رہتا، لیکن میری امی کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا
کہ میں ان کو کن نظروں سے دیکھتا ہوں۔ شروع میں جب ہم شہر آئے تھے تو میرا چاچو نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے میری امی کو کافی منع کیا تھا کہ وہ شہر نہ جائے۔ میری امی نے کہا کہ اب میں تنگ آ چکی ہوں، میں روز روز کے جھگڑے اب نہیں جھیل سکتی۔ 2 مہینے بعد پھر سے میرا چاچو شہر والے گھر میں بھی آنا جانا شروع ہو چکا۔ وہ ہفتے میں 2-3 چکر لگاتا تھا، اور جب بھی ہمارے گھر آتا تھا کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یا وہ پھل وغیرہ لے کر آتا تھا یا وہ کچھ نہ کچھ کھانے کا لازمی لے کر آتا تھا۔ میری امی ہم لوگوں کو بولتی تھی کہ جاؤ کھیلو، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ میری امی نے ہم لوگوں کو کیوں بھیجا ہے۔ وہ میرے چاچو کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی تھی اور دروازہ لاک کر دیتی تھی۔ میں دروازے کے سراغ سے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے اس کمرے کا پورا منظر دکھائی تو نہیں دیتا تھا، لیکن کبھی کبھی کوئی نظارہ دکھ جاتا تھا۔ میں جیسے ان کو دیکھتا تھا تو ادھر سے میرا شیر بھی جاگ جاتا تھا، جو کہ بعد میں مجھے بہت پریشان کرتا تھا۔ جب تک میں اپنے شیر کا کام نہیں کر دیتا وہ پھر سوتا نہیں تھا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ اب میں جوان ہو چکا تھا، میرے بہن بھائی بھی اسکول میں لگ گئے تھے، اور میں اب کام کرتا تھا۔ میں اپنی زمینوں کو بھی سنبھالتا تھا اور لوگوں کی محنت مزدوری بھی کرتا تھا۔ اب میرے گھر میں ٹوٹل میرا کنٹرول ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی بڑا ہوا میں نے امی کو ایک دن کہا، میں نے کہا امی، چاچو ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا ہے، اب یہاں ہمارا کیوں نہیں پیچھا چھوڑتے؟ میری امی کہنے لگی، ندیم اگر وہ آتے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ تمہارے چاچو ہیں، دیکھو شہر میں ہم اکیلے رہتے ہیں تو یہاں پہ مرد کا آنا جانا لگے رہنا چاہیے، اس طرح ہم پہ محلے والے بری نظر نہیں ڈالیں گے، ورنہ تمہیں پتہ نہیں بیٹا، یہاں پہ تو لوگ ہمیں نوچ کھائیں گے اگر تمہارے چاچو نہ آئے تو۔ میں نے کہا امی اب آپ چاچو کو روک دیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کماتا ہوں اور خود گھر کا خرچ بھی چلا سکتا ہوں۔ میری امی پہلے تو نہیں مانی، وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اپنی امی کو بول دیا۔ میں نے کہا امی مجھے سب پتا ہے آپ چاچو کو کیوں ملتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا میری امی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب، میں کیوں ملتی ہوں؟ میں نے کہا امی مجھے سب پتا ہے، اور آج سے نہیں پتا، بچپن سے پتا ہے۔ جو بھی ہمارے گھر ہوتا تھا میں چھپ چھپ کے آپ دونوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا میری امی نظریں چرانے لگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا اب بات چھیڑ ہی دی ہے تو پوری سن کے جائیں۔ میری امی کہنے لگی، نہیں مجھے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا امی پھر میرے چاچو کو اس گھر سے روک دیں، مجھے وہ شخص اس گھر میں دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں یہی ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ہمارا دروازہ بجا۔ امی نے جا کے دروازہ کھولا تو میرا وہی چاچو ارشاد تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج گوشت تھا اور اس نے کچھ پھل وغیرہ بھی لیے ہوئے تھے۔ میری امی کو کہنے لگا، جاؤ یہ چاول بنا لو، آج میں کھانا یہیں پہ کھاؤں گا۔ میری امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے غصے سے امی کو آنکھیں دکھائی اور پھر میں بھی باہر چلا گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں گھر جاتا ہی نہیں ہوں، باہر کسی دوست کے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی امی کو سختی سے روکا تھا، لیکن اس نے میرے چاچو کو منع نہیں کیا، الٹا اس کے ساتھ کھانے بنا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا اگر میں گھر نہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چاچو پوری رات میری امی کی حالت ہی خراب کر دے، اور پھر رات کے 10 بجے میں گھر چلا گیا۔ میں گھر آیا تو میرا چاچو ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا اور میری امی اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی جا کے بیٹھا میری امی نے ارم کو کہا، جاؤ بھائی کو کھانا دے دو۔ میری بہن ارم میرے لیے کھانا نکال کے لائی تو میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے کہا میں کھا کے آیا ہوں۔ میری امی سمجھ رہی تھی کہ میں کیوں غصے میں ہوں، لیکن وہ مجھے جتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر میرے چاچو سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے ارم کو کہا، میں نے کہا جاؤ امی کو بولو سونا نہیں ہے کیا، ہمیں تو صبح کام پہ جانا ہوتا ہے۔ تو میری امی کہنے لگی، جاؤ صحن میں بھائی کو بستر لگا دو، وہ سو جائے، تمہارا چاچو آج یہیں پہ رکنے والا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا غصے سے چہرہ ہی لال ہو گیا، لیکن میں خاموش تھا۔
غصہ میں نے پیا ہوا تھا کہ میں اب کیا بولوں اپنی امی کو۔ میری بہن نے باہر چارپائی نکالی اور بستر لگا دیا۔ مجھے کہا کہ سو جاؤ۔ اب میں اپنے بستر پر آ چکا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو 2 بجے ان کے کمرے میں جھانک کر دوبارہ دیکھوں گا، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہے ہوں گے اسی وقت میں کمرے میں گھس جاؤں گا اور پھر ان دونوں کو ڈراؤں گا۔ اب میں رات 2 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں یہی سوچیں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری امی اور چاچو اندر کیا کر رہے ہوں گے۔ یہی سوچتے سوچتے رات کے 2 بھی بج چکے۔ میں جب امی کے کمرے کے نزدیک گیا تو مجھے کمرے سے میری امی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ عجیب طرح کی آوازیں تھیں، اور میری امی میرے چاچو کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور میرے بارے میں بھی میرے چاچو کو بتا رہی تھی کہ ندیم کہتا ہے کہ اب میں تمہیں نہ آنے دوں، لیکن میں اپنے بچے چھوڑ دوں گی، تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں تو ان دنوں بھی تم سے پیاس بجھواتی تھی جب تمہارا بھائی زندہ تھا۔ یہ تو قدرت نے ہمارا ساتھ دیا، تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اور اب میرا بیٹا ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ میں ایک کام کرتی ہوں، جلد سے جلد میں اس کی شادی کروا دیتی ہوں۔ وہ دونوں اپنا کام بھی کر رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں نے جب سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو